سب سے آخری ایک شاخ ہے جس کا نام ہے ملامتی فرقہ۔ کیا ہے؟ ملامتی۔ ملامتی ایسے کام کرنے شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ شریعت کی بھی پاسداری رہے، اور دوسری بات یہ کہ ایسا کام کرنا کہ لوگ سمجھے شریعت کے خلاف کر رہا ہے اور اس وجہ سے لوگ تان کریں، اپنے آپ پر ملامت کروانا، یہ فرقہ ملامتی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، ہمارے علماء امام غزالی کے نام پر بٹ رہے تھے، لیکن داتا صاحب نے کسی باتوں میں جنید بغدادی کا لکھا ہے۔ آپ نے حج کیا، واپس آ رہے تھے بغداد میں، تو رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو آپ نے روزہ رکھا نہیں تھا۔ ہمارے ماہرین تو روزہ رکھوا دیتے ہیں نا، آپ نے روزہ رکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تم میں سے کوئی بیمار ہو، مسافر ہو، وہ روزہ رکھے دوسرے دنوں میں۔ اب جنید بغدادی بھی ہو اور رمضان شریف کے گرمی کے روزے حالت سفر میں بھی رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ حج کر کے جا رہا ہوں تو بغداد کا سارا کا سفر لوگ جو ہے وہ میرے استقبال کو جھومٹ یا بس میں بغداد میں گئے، ہزاروں کا لاکھوں کا مجمع، تو نفس نے کیا ہے کرایا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم لوگ جو ہیں، ہمیں تو تصور کی بھائی شدبودی نہیں ہے۔ 35 سال جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو اذیتیں دی۔ کتنے؟ 35 سال۔ ہم تو 35 منٹ نفس پر گزارا نہیں کر سکتے، 35 سال۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے نفس کو دیکھوں کہ اب اس کی حالت کیا ہے، کتنی میں نے اس کو اذیتیں دی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو جب نکال کر اس کا مشاہدہ کیا تو چھپکلی کی مانند اس کا سارے کا سارا جسم نیچے سے تو جل کر کوئلہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے سر کے مقدار کے برابر یہ ابھی زندہ تھا۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے کہا ہوئے 35 سال ہو گئے میں نے تجھے دیا ہے، تو پھر کیوں نہیں مرا؟ اب میری بات، آپ اس نفس نے مخاطب ہو کر کے کہا حضرت میں کبھی بھی نہیں مروں گا، اس لیے کہ جب لوگ آپ کو ملتے ہیں اور ملتے وقت وہ جھکتے ہیں، آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، دل میں آپ خوش ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ مجھے پانی دیتے ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں مر سکتا۔ یہ تصور ہے۔ کتنے سال مجاہدہ کیا؟ 35 سال۔ اب تو مرید بھی ڈیجیٹل ہے، ادھر آئے ہاتھ دیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سدرۃ المنتہا کے پار لگا دیں۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طالب کون ہے، سالک کون ہے، سلوک کیا ہے، پہلا سبق کیا ہے، کیا نہیں ہے۔ اور آج کل کے ہمارے پنجاب کے مرید تو ویسے پولیٹیکل مرید ہیں، پیر کو اس کی حیثیت کے مطابق دے کر کے پکڑتے ہیں کہ ہمارے سیاسی کام کون کروائے گا اور کون یہ کام تو سب بات ہے، اس قوم کو حقیقت کے ساتھ ہوتا لگتا ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ آپ کو تصور کے ساتھ کوئی شرم ہے، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ داتا صاحب کی زندگی پڑھ کر دیکھیں کہ داتا صاحب کے 978 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، آج قیامت تک دن بدن جو ہجوم بڑھ رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ اتنا دن بدن رش جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور داتا حضور کی بارگاہ میں لوگ جا رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے دنیا میں بیت اللہ اور روضہ رسول کے بعد جو جہاں پہ سب سے زیادہ 24 گھنٹوں میں عبادت کی جاتی ہے۔ داتا صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے 2 زندگی میں انسان کا 2 زندگی، کیونکہ داتا صاحب کا بھی ذکر کرنا ہے نا، تو یہ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے زندگی میں 2 کام پڑ گئے، تو میں نے حضرت جنید بغدادی کے مزار پر حاضری دی اور دن میں 30 مرتبہ وضو کر کے حاضری دیتا اور میں کئی ماہ تک وہاں جاروب کشی جھاڑو دیتا، کئی ماہ تک۔ ہم کو ادھر آئے، پیر کو کہا اور کام نہ ہوا، کمیٹی نہ نکلی تو کہا پیر کے وزیر کا کیا اتنے 3 ماہ تک۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرا وہ کام ہو گیا۔ پھر داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرا دوسرا کام تھا، تو پھر اس کے لیے پھر میں آپ کے مزار پہ آیا حضرت جنید بغدادی کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میں 6 ماہ تک وہاں
پہ خدمت کرتا رہا، لیکن وہ پہلے والی کفیت نہ بڑی، میرا مسئلہ حل ہے نہیں ہونا۔ داتا صاحب نے وہاں سے رکھ کے سفر باندھا اور داتا صاحب وہاں سے ہجرت کرتے 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 خراسان جب آئے تو داتا صاحب کے پاس صرف 3 چیزیں، ایک رکوع چھوٹی چھڑی، ایک آساد اور ایک چمڑے کا لوٹا تھا جو پانی کے لیے اب یہ کل کائنات ہی داتا صاحب۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ خراسان کی رات کے وقت بارش بھی ہو رہی تھی، میں بھیگا ہوا تھا، سردی کے ساتھ میں ٹکر رہا تھا، تو مجھے ایک خانقاہ نظر آئی، تو میں نے اس خانقاہ میں داخل ہو گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں پہ جتنے مجاور خدام بیٹھے تھے نا، انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ ھذا لیس منا، یہ شخص ہم میں سے، میں نے دل میں کہا کہ ہاں میں تم میں سے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں بارش بھی ہو رہی، لباس بھی بھیگا اور اوپر سے مجھے غضب کی بھوک بھی لگی۔ اب وہ ملانگ مجور جو تھے وہ اپنی خوش گپیوں میں مصروف رہے اور اس کے آدھا 2 گھنٹے کافی وقت گزرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کو بھوک لگی ہے؟ فرماتے ہیں کہ بھوک سے میری حالت غیر ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں تم نے روٹی کا ایک سترا ٹکڑا مجھے دیا اور جس پر ثابت ٹوٹی لگی ہوئی تھی اور جس کی بدبو کے ساتھ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، میری طبیعت ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ روٹی کا ٹکڑا دیکھ کر وہ خود بالا خانے پہ چلے گئے اور انہوں نے انواع و اقسام کے کھانے شروع کر دیے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ادھر ان کے لذیذ کھانوں کی بو، اور جب میں اس روٹی کے ٹکڑے کو کرتا تو ادھر اس کی بدبو۔ میں عجیب کشمکش میں تھا کہ میں کہتا کہ یہ کیسے بندگان خدا ہیں کہ جنہیں مسافر کے آداب، اس کے حقوق، اس کا لحاظ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے خربوزہ کھانا شروع کر دیا۔ خربوزہ عرب کھاتے کیونکہ ہاضم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ خربوزے کھاتے اور اس کے چھلکے مجھے مارتے۔ فقیری والی سنی تھے، ایسے تو نہیں نا ولایت ملتی جو آپ لوگوں نے سمجھ رکھی، ایسے نہیں ولایت ملتی۔ مرید پہلے مرید بنے، پھر اس کی شرط کیا کہ وہ لا یرید، بغیر کسی توقع اور لالچ کے اپنے شیخ کے پاس جائے۔ پھر شیخ کی مرضی ہے کہ اس کے باطن کا تصفیہ اس کے کیسے کرنا ہے۔ یہ تو ایک ڈھونگ ہے تصوف کے نام پر۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تصوف کیا ہے، حقیقت کیا ہے، معرفت کیا ہے، کیا چیز ہے، کوئی نہیں پڑھتا، نہ تو پڑھاتا۔ داتا صاحب بتاتے ہیں کہ وہ خربوزہ کھاتے اور اس میں چھلکے مجھے مارتے اور ساتھ میرا ٹھٹھا ملا کے فرماتے ہیں کہ پھر میرا وہ دوسرا مسئلہ جو کہ میں نے کئی مہینے چلہ جنید بغدادی کی نظار پہ کاٹا حل نہ ہوا، وہ چھلکے کھاتے ہوئے میرا مسئلہ اللہ نے اس وقت حل کیا۔ اب تو مرید کو پیر کہہ دینا تو یہ ادھر سے پانی دے، اگر یہی کام میں نے کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے آپ یہ نسبت ٹائٹل رکھائیں قادری چشتی سربتی نقشبندی، لیکن خدارا اپنے شہر کے پاس کبھی دنیا کی مفادات سے بالا تر ہو کر کے بیٹھا کرے اور اس شیخ سے کہا کرے کہ حضور مجھے بھی کوئی اطمینان قلب کے لیے کوئی سبق بتا دے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ آج کل تو پیران نظام درود پاک پہ ہی کام چلاتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کر، لیکن یہ کوئی بھی نہیں بتاتا کہ تصوف کی بنیاد کس چیز پر ہے، رزق حلال، رزق حلال پر ہے۔ حدیث پاک میرے ذہن میں آگی سن لے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان الدین اشد فیہا تسع رزق حلال۔ آقا نے فرمایا کہ دین کے 10 حصے کیے جائیں اور 10 حصوں میں سے 9 حصے ایک ہی بات آقا نے فرمایا وہ دین کیا ہے، رزق حلال۔ 9 حصے رزق حلال اور پھر ایک حصہ باقی کا سارا نماز، روزہ، حج، زکات۔ اور جنید بغدادی نے معالی الہمم، آپ کی جو کتاب ہے ہمتوں والے کام، اس
میں لکھا ہے کہ جب بندہ رزق حلال کا عادی ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کو دعا مانگنے کے عمل سے بے نیاز کر دیتا ہے. وہ حلال کا لقمہ پیٹ میں ہوتا ہے, ادھر وہ تصور کرتا ہے, ادھر اللہ وہ کام کرتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ چھینکے مارتے جا رہا ہے, میرا مزاج اڑاتے جا رہا ہے, تب جا کے وہ میری دوسری مشکل جو تھی وہ حل ہے. تو ہم تو جاتے ہیں کبھی وہاں پہ, کبھی وہاں پہ, کبھی وہاں پہ. مشکل بات پڑھے نا داتا صاحب, تو داتا صاحب نے واپس آئے, بات کو ختم کرتے ہیں. داتا صاحب نے حضرت امام حسن مجتبی کے بارے میں ایک جملہ لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کے امین اور اپنے باپ مولا مشکل کشا اور آقا علیہ السلام کے تمام باطنی علوم کے وارث اور اس سے سب سے افضل منصب پر فائز حسن مجتبی. آپ نے آگے لکھا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو حسن بصری جو آپ کے باپ کے شاگرد ہیں وہ کبھی بھی اپنا اشکال حل کرنے کے لیے آپ کو خاطر نہ دیں. اور اس کے بعد کیا, اب یہ تصور کی بات ہے, میرا مزاج تھوڑا اس طرح ہے. آپ فرماتے ہیں کون, حضرت حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماتے ہیں علیکم بحفظ السرائر فإن اللہ مطلع علی الضمائر. اب یہ پیر صاحب کو شاید بات سمجھ آ جائے تو آپ کو سمجھیے نہیں کیوں, یہ بھی مولا حسن کا لنگر ہے. یہ میں نے مولا حسن کا قول سنایا ہے. کس سے سنایا ہے؟ کشف الموجود سے سنایا. آپ کے بیٹے مولا حسن پاک نے یہ لکھا. مولا حسن کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں علیکم بحفظ السرائر, تم پر لازم ہے کہ اپنے دل کی کیفیات میں ان کی حفاظت کرو. یہ کون کہتے ہیں؟ مولا حسن پاک, کہ تم پر لازم ہے کہ اپنے دل کی کیفیات پر ان کی حفاظت کرو. کہ فإن اللہ مطلع علی الضمائر, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات کو جانتا ہے. اور تصوف کی ایک آخری ٹرن بات ختم کرتے ہیں. اگر تمہارا کسی محفل میں بیٹھے ہوئے شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے دل مچل جائے, کیفیت بدل جائے, رونگٹے کھڑے ہو جائیں, تو اسے تصوف کی زبان میں حال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حال. یہ کہتے ہیں نا اس کو حال پڑ گیا, جب میرا یہ حال ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ جو نقطہ لکھا ہے نا, جو میرے بھائی نے پڑھا تم سے شہدا دار ملتے ہیں, یہ ایک حال پہ آپ نے نعت لکھی ہے. اور اگر وہ حال بدل جائے, بدلتا رہتا ہے, تو وہ صاحب حال ہوتا ہے. اور اس حال پہ اگر اس کو دوام حاصل ہو جائے تو پھر صاحب حال بھی صاحب مقام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ صاحب مقام ہوتا ہے. تو یہ بات اس میں صرف مولا حسن کی آپ کو سمجھانا مقصود تھی. اس پہ بات کریں گے تو اس کے لیے پھر بہت کچھ چاہیے. تو مولا حسن پاک فرماتے ہیں کہ دل میں گزرنے والے خیالات اور دل کی کیفیات پہ نظر رکھو, کیونکہ فإن اللہ مطلع علی الضمائر, کہ اللہ تمہارے دلوں کے خیالوں کو بھی جانتا ہے. تم یہ دیکھو کہ آنے والا خیال کیسا ہے اور اس سے میرے حال میں کیا کیفیت ہو رہی ہے. اگر حال ہے تو پھر اس حال کو ترقی کر کے مقام تک لے جانے کی کوشش کرو, تاکہ تم صاحب حال سے نہیں بلکہ صاحب مقام ہو. اور جن کے بارے میں آپ بزرگوں کے بارے میں پڑھ لیا ہے نا, حضور محدث اعظم داتا صاحب کے بارے میں, تو وہ کیا کرتے تھے؟ گردن جھکاتے تھے, ڈائریکٹ حضور پاک سے پوچھ لیتے تھے, یا رسول اللہ یہ آپ کا فرمان ایسا ہے, یہ صاحب حال نہیں, یہ صاحب مقام ہے. مجدد صاحب صاحب حال نہیں, صاحب مقام ہے. آپ یہ صاحب مقام ہے, صاحب حال نہیں ہے. تو حضور داتا گنج بخش نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ذکر کیا. تو میرے امام نے کیا فرمایا؟ شہد خار دعاب زبان نبی, چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ زبان جو بظاہراً آپ نے چوسی, وہ حقیقت میں پیاس کی ختم کرنے کے لیے, اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے تھی, لیکن حقیقت میں کیا تھی؟ وہ زبان کا چوسنا جو تھا وہ علوم مصطفیٰ کے انتقال کا سبب تھا, کہ سینے کے ساتھ سینہ اور زبان کے ساتھ زبان. کیونکہ آگے اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں چاشنی گیرے عصمت پہ لاکھوں سلام. ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم انبیاء اور معصوم فرشتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے نزدیک کوئی معصوم نہیں ہے.
کسی کا عقیدہ ہے وہ اس کو مبارک، لیکن ہم ان کو معصوم نہیں محفوظ مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اہل بیت کے بارے میں ہو یا صحابہ کے بارے میں ہو تو یہ محفوظ ہے۔ آج اس کو فکر دور میں میں اپنے دوستوں علماء سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس قوم کو سالڈ اور مستند گفتگو کر کے آپ ان کو دین کی طرف راغب کریں۔ رٹی رٹائی باتیں، سنی سنائی باتیں، اس کے کرنے کا زمانہ گزر گیا ہے۔ دو کہ یہ قوم آپ کی زبان کے ذوق اور لچھے دار تقریروں میں لگی ہوئی ہے۔ چند دن پہلے مجھے ایک دوست نے لاہور سے فون کیا اور اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا۔ اب وہ مسئلہ بھی آپ کو بتانا ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ جمعہ کے کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ دو۔ اب کبھی ائمہ نے خطباء نے بھی کوشش کی ہے جاننے کی، جب آپ دین ہی میں سیکھیں گے پھر واعظین آپ کو برباد کر دیں گے۔ وہ آپ کو محبت کا چورن دے کر کے آپ کو ڈیٹریکٹ کر دیں، آپ کو ڈیٹریکٹ کر دیں۔ اس لیے آپ دین کو سیکھیں اور ضروریات دین آپ کا سیکھنا واجب و ضروری ہے۔ آپ کے تلنگانہ میں ہر سال بڑے ہر سال آتے ہیں، وہ خطیب مشہور ہیں بال صاحب، آپ کی نظر سے وہ مجمع بھرا ہوا تھا اور انہوں نے مولویوں کو للکار کر کے کہا کہ آج مولوی مائی کا لال کوئی نہیں بتا سکتا کہ رسول اللہ نے یہ خطبے کیوں۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ واعظ کی نبض پہ ہاتھ رکھو، مجمع کہاں پہ پڑھ کے مجمع ہزاروں کا تھا۔ وہ جناب میرے پیر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، گجرانوالے کے بڑے مشہور خطیب بھی ہیں، اور انہوں نے قوم کو یہ باور کرایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، امام حسن مجتبیٰ آئے، آپ ان کو اٹھانے کے لیے نیچے اترے، پھر سرکار ان کو بٹھایا، پھر آپ نے دوسرا خطبہ دیا، اتنی بات کہی، سبحان اللہ۔ قوم اب آپ تو تھک گئے ہیں نا، آپ نے اس لیے آپ کو بات سمجھ نہیں ہے، آپ نے سبحان اللہ بھی کہنے دوبارہ نہیں کیا، نہیں سبحان اللہ نہ کہے، میں جبر کا قائل ہی نہیں۔ اب ایک واعظ آپ کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو حسن مجتبیٰ کی وجہ سے 2 خطبے ہو گئے، رسول اللہ خطبہ دیتے ہوئے، تو آپ تو اشش کرو گے، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچنے کی توفیق اللہ آپ کو دوبارہ کیا ہے کہ جمعہ فرض کب ہوا ہے اور امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کس سال کی؟ میں یہ کہوں انصاری صاحب، آپ کہیں کہ واہ 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 کیا بات ہے، ویسی صاحب تو اہل بیت کی محبت کے وہ پرکاتے ہیں۔ یہ محبت اہل بیت نہیں، یہ توہین اہل بیت ہے، توہین شریعت ہے، میرے آقا کی تعلیمات سے منحرف ہونا ہے۔ یکم ہجری کو پہلے سال مدینہ منورہ میں جمعہ فرض ہوا اور 3 ہجری کو مولانا صابر صاحب امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کتاب الجمعہ میں پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعے پہ کتنے خطبے دیا کرتے تھے؟ 2۔ جب یہ خطبے سرکار پہلے دیتے ہیں تو محبت مصطفیٰ اہل بیت کا صرف یہی زاویہ رہ گیا ہے کہ آپ کہیں کہ جی دیکھیں یہ خطبے امت کو بھی محبت اہل بیت کے تناظر میں دیے، ارے اس سے زیادہ محبت ہم پر واجب ہے، اور ہم ایسی محبت کے قائل نہیں جس کو جھوٹ کا ملمہ اور جھوٹ کا جوڑا پھیلا کر کے قوم کے سامنے دوبارہ آپ لوگ جو ہے آپ سمجھے اور یہ واعظانہ انداز اور یہ روزانہ کی جو پروفیشنل باتیں ہیں ان سے آپ نکلے۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ روزانہ 12 دن درود پاک پڑھیں اور آپ سلام رضا لے آئے ہیں، سلام رضا جو ہے وہ آپ درس دیا کریں اور 1-2 شعر جو ہے ان لوگوں کو پڑھا دیں۔ یہ قوم کی حالت ایسے ہی ہے جیسے بچہ دوائی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے نا، ایسے ہی ہے، بس اس کا منہ پکڑ کر کے باتیں سنانی ہے۔ تو یہ آج انہوں نے مجبوری کے ساتھ سننی ہے،
تو آہستہ آہستہ یہ پھر عادی ہو جائے گا اور بن جائے گا۔ تو اس لیے ہم اعلیٰ حضرت مجدد ملت کا بھی ذکر کیا، داتا حضور کا بھی ذکر کیا، اور ان دونوں کے روشنی میں کس کا ذکر کیا؟ حسن پاک کا ذکر کیا۔ تو پھر اب وہ شعر دوبارہ تکرار کے ساتھ پڑھ کر بات ختم کرتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں تو حسن مجتبی سید الاصفیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اوج بحر ہدا موج بحر ندا، روح سخاوت پہ لاکھوں سلام، شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے روشن و منور فرمائے۔ دو باتیں اپنی زندگی کا مشن بنا لو، بچوں کو اہل بیت کی محبت کا بھی درس دیا کرو، اور دوسرا بچوں کو ختم نبوت کا بھی درس دیا کرو۔ ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں، اور ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے ہر ولی غیر نبی کے علاوہ جتنے بھی ہیں غوث قطب اقدار ہمارے سارے سر کے تاج ہیں، لیکن ان کے روئے رواں ان کے سردار کون ہیں؟ اہل بیت حسنین کریمین ہیں، جو سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، جنتوں کے وہ جو سردار اور مالک ہیں۔ تو پھر ہم اپنے شیوخ کے ساتھ، سلاسل کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ ان دونوں نواسوں کے قدموں، پھر ان کے ذریعے مولا علی کے بعد پھر مولا علی کے ذریعے پھر ہم سرکار کے حوض کوثر پر ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما قیا وما لینا الا البلاغ۔